تو دوبارہ کہہ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. میں نے کہا اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور میں آج بھی کہتا ہوں، آپ کو کہیں سے کوئی ایسی بات جو میرے علم معرفت سے بڑھ کر ہو، بالکل لے. اور اسی طرح میں باش اور انسانوں روحوں سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارے سامنے میری کوئی ایسی دلیل اور بات ہے جس کا جواب تمہارا مرشد نہیں دے سکا ہے، تو پھر تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس وقت موجودہ علموں میں سے سپریم ترین علم پھر ظہیر حسین شاہ کا ہے. تمہیں بھی تو یہ بات ماننی چاہیے. پھر ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے جو سوال کیا عرفان خودی کا، پرابلم یہ ہے کہ اس کے جواب تو دور، اس کے سوال کو سمجھانے کے لیے بڑی دیر لگ جاتی ہے، کیونکہ لوگوں میں شعور نہیں ہے، لوگ اسفل سافلین ہوئے ہوتے. ابھی پچھلے دنوں میں یہ جو ہم نے سوال کیا کہ انسان کی بطور خلیفہ ضرورت کیوں تھی کائنات میں، کسی کو جواب نہیں ہے. کوئی دے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے. کبھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا کہ انسان و جنوں کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ عبادت کریں، تو وہ تو جن بھی بات کر رہے ہیں. کوئی یہاں کہہ رہے ہیں نہیں معرفت کے لیے، تو جنوں کو کون سی معرفت ملنی ہے؟ تو لفظ وہاں جن بھی آ گیا. میں کوشچن کر رہا ہوں کہ کائنات میں ضرورت کیا تھی، یہ نہیں کوئی جواب دے پا رہے، اور پھر مان بھی نہیں رہے کہ ہمیں اس کا جواب نہیں آتا، اور اپنے مرشد سے پوچھ بھی نہیں رہے. اور اگر مرشد جواب نہ دیں پرفیکشن میں، تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں مرشد صاحب آپ کو یہ جواب نہیں آیا ہے. دین معذرت چاہتا ہوں، اللہ حافظ. میں اس سے سیکھوں گا جس نے میرے سامنے یہ دلیل ایسی رکھی ہے کہ میرے تمام علم اور آپ کی بات اور آپ کا علم اس دلیل کے آگے، اس علم کے آگے ہار گیا ہے. لیکن نہیں، کیونکہ جو اندر ان کے شریک بیٹھا ہے، جس نے ان کو اسفل سافلین کروا لیا ہے، وہ کہاں جاگنے دے گا. جو باشعور ہوتے ہیں وہی جاگتے ہیں، باقی نہیں جاگتے ہیں. اسی طریقے سے یہ طالب علموں کی غلط ضد ہے، یہ الو ضد ہے کہ فلانی کتاب میں نے پڑھ لی ہے، بس اب اس میں نہیں آگے جاؤں گا. بھائی اس کو ویریفائی کر قرآن پاک سے. یہ جتنے بھی ہمارے ملک میں یہ مسئلہ کی چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں نا، یہ قرآن پاک 1 منٹ کے اندر ان کو ختم کر دے گا. معمولی معمولی باتوں پر آپ کی لڑائیاں ہیں، لیکن وہ اپنے بڑھا چڑھا کر پیش کر لی. جو کتابیں پرابلم کیا کہاں آتا ہے، کیونکہ عوام نے خود پوری وہ چیز پڑھی نہیں ہے. نہ عوام نے پورا قرآن پاک ترجمہ سے پڑھا ہوا ہے، نہ عوام نے ساری وہ حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ان کو پتہ چلے کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں. اور بلکہ جو کتنی باتیں ایسی لکھی ہیں کہ حدیث مبارکہ کیا ہوتی ہے، جو سرکار نے بولا ہو، کیا ہو، یا آپ کے سامنے ایکٹ ہوا اور اس ایکٹ پر کیا رد عمل دیا، اس پر یہ ہے چیز حدیث. لیکن کتنی باتیں ایسی ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ایکٹ ہوتا وہ نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن ایک بات لکھی ہے تو آگے لوگ بزیدہ نہیں یہ حدیث ہے. حالانکہ سرکار کا تو اس میں آ ہی نہیں رہا. سرکار تو نہ وہ بات بول رہے ہیں، نہ سرکار دو عالم وہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور نہ کوئی ایکٹ ہوتا ہوا اس پر کوئی رد عمل کر رہے ہیں. تو پھر کہاں سے یہ بات ہوگی حدیث؟ لیکن لوگ کو اتنی سمجھ ہی کوئی نہیں. اور پرابلم کہاں آتا ہے جب کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے، فوراً فتویٰ، فوراً گستاخ کا فتویٰ. یہ سمجھے بغیر کہ ہم خود جہالت میں ہیں، جو انسان ہمیں جہالت سے نکار رہا ہے، ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انسان پر، اس انسان پر اللہ پاک نے رحم فضل کیا، اور وہ انسان پہلے جاگ گیا، اسے وہ علم ملا، اور پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں علم عطا کر رہا ہے. لیکن اگر آپ تمام تاریخ دیکھیں، جتنی بھی آپ کی تاریخ ہے، تمام انبیاء کے ساتھ، تمام اولیاء کے ساتھ، تقریباً زیادہ کے ساتھ اپنے وقت میں یہی ہوا ہے. آج جو جناب ابو علی شاہ صاحب کا نام لیتے ہیں، اپنے دور میں ان کی تدفین بھی لوگوں نے نہیں کی تھی، بطور انسان ہی کر لیتے. لیکن یہ انسانوں کا سب سے بڑا ایشو ہے، پرابلم ہے. لیکن باشعور انسان ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹیچر ہے، وہ بھی ٹیچر ہے، اور وہ اس بات پر ضد نہیں رہتے. جیسے آپ کے 5ویں میں کلاس میں آپ پڑھ رہے تھے، آپ نہیں میں ضد ہوں، میں بازد ہوں کہ میں نے یہ 5ویں سے ہی والے سے ہی پڑھنا ہے. اور بھائی تم آپ 6ٹھی میں آ گئے، اور 8ویں میں آ گئے، 10ویں میں آ گئے، 12ویں میں آ گئے، 14ویں میں آ گئے، 16ویں میں آ گئے ہو.
پی ایچ ڈی کرو، اگلا ٹیچر بہتر سے بہتر ٹیچر تمہیں مل رہا ہے، اس کو پڑھو یار. یہ کیا لوگوں کی بات ہے کہ اسی ایک بات میں تم بزد ہو جاتے ہو. دیکھ لو کہ کس کا علم سپریم ہے، پڑھو تو صحیح، چاہو تو صحیح. دیٹس آل. اسی طرح جو مشقیں ہیں وہ کتنے جو لوگ ہیں ہمارے موجودہ وہ کہیں سے کاپی کرتے ہیں اس مشق کو، اور پھر کیونکہ ان کے جو وہ ادارے ہیں یا وہ جو انہوں نے رسالے بنا لیے ہیں وہ قائم ہے، اس میں لکھ دیں گے، لوگ سمجھیں گے نہیں کی ہے، یہ سمجھے بغیر کہ یہ مشق تو کسی اور کی ہے. کیونکہ اندھوں میں کانا ہمیشہ راجا ہوتا ہے، اور لوگ بضد کے بعد ہم نے بڑا سیکھ لیا. لیکن دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں، باشعور انسان ایسا نہیں کرتے، باشعور روح ایسا نہیں کرتی ہیں. جب قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے، جو مردے ہیں، آپ ان کو سنا نہیں سکتے ہیں. یہاں سنانا یعنی علم کی بات ہے، اب آپ ان کو علم نہیں عطا کر سکتے ہیں. لوگ یہاں کہہ دیں گے نہیں وہ شہید پھر زندہ ہے، وہ شہید کو اب تمہارے علم کی ضرورت ہے کوئی؟ وہ الگ بات ہے، تم ایک بات کو دوسری بات کو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ رہے ہو. تو جو بھی انسان یہاں سے چلا گیا تم اس کو علم عطا نہیں کر سکتے ہو. اب کوئی بندہ، قرآن پاک نے واضح کر دیا، اب کوئی بندہ کہ نہیں نہیں دنیا میں علم نہیں دوں گا، مرنے کے بعد تمہاری قبروں میں ٹھونس ٹھونس کر علم بھروں گا، بھائی حد ہو گئی. یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن پاک سے ویریفائی نہیں ہے. بادشاہ اور لوگ اس بات کو چھوڑ دیں گے، کہیں گے نہیں اس کی ایک بات قرآن پاک سے غلط ہو گئی ہے، باقی ساری باتیں آٹومیٹک ہی غلط ہو گئی ہیں. کیونکہ جو بھی حقیقی روحانی بندہ ہے اس کی ہر بات قرآن پاک سے شروع ہوتی ہے اور قرآن پاک پر ختم ہوتی ہے. یہ سپریم ہے، یہی ویریفائی کرتا ہے، اس میں نہیں ذرا بھی رد و بدل ہو سکا. باقی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں انہیں میں بیسیوں غلطیاں ہیں. جس پر بھی قرآن پاک کی وزڈم کھلی ہے یا کھلتی ہے وہ بتا سکتا ہے. لوگ صرف سننے والے سمجھنے والے بنے، وہ بتا دے گا اس میں کیا ایشو ہے. اسی طرح جب قرآن نے واضح کر دیا کہ ذرا برابر تم جو بھی تم نے کیا ہوگا ایکٹ، تم نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی تم دیکھ لو گے، تم نے ذرا برابر برائی کی ہوگی تم دیکھ لو گے، بات ختم. اب اس میں یہ کہہ دینا کہ نہیں ہمارے مرشد ہمیں ایسے بچا دیں گے، ویسے وہ کیسے بچا دیں گے؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نہ کہیں اور اللہ پاک یہ بات نہ لکھے، لیکن ایک بندہ کہہ رہا نہیں میں تم ایسے کر دوں گا، تم بس اولوں کی طرح اس کے پیچھے لگ کے، یار کیا یار کو کل کرو. جب قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ ذرا ذرا برابر نیکی دیکھی جائے گی، ذرا ذرا برابر برائی دیکھی جائے گی، تو حجت پوری ہو گئی. اب کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں نہیں تم جتنے مرضی گناہ کرو میں تمہیں معاف کروا لوں گا، یہ کون سا طریقہ کار ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں کوئی بھی بات کریں وہ کبھی قرآن پاک سے ٹکرائے گی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ایک بات کہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہو، اور اگلی دفعہ کوئی اور بات ہو جائے. وہ جو اگلی بات ہوئی ہے نا وہ سرکار کی طرف منسوب جو کی گئی ہے اور وہ قرآن پاک سے ٹکرا جاتی ہے تو وہ بات سرکار کی نہیں ہو سکتی ہے، وہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کبھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے تو کنفیوژن ہو جائے گی، اگر دونوں باتوں میں اختلاف آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. اس لیے اے باشعور انسانوں جب تم قرآن پاک بار بار پڑھتے ہو اس میں یہی آتا ہے کہ جو تمہارے اعمال کا صلہ ہے. صورت واقعہ پڑھ لو، جو بھی صابقون ہوئے ہیں ان کو لکھا ہے کہ وہ صابقون کیوں ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال، ان کو سابقون کا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ ان کے اعمال پر، ان کے اعمال پر ان کو سابقون کا درجہ دیا گیا ہے، کسی کی سفارش پر نہیں دیا گیا. سادہ سی بات ہے، اس میں کیا اتنا بڑا ایشو ہے؟ اسی طرح کچھ لوگ جب مشقیں کرواتے ہیں، اور میں نے جیسے کہا کافی مشقیں کرتے اور آگے ان کے جو اندھوں میں کانا راجہ ہے اور وہ جو آگے بیٹھے ہیں وہ بڑے عجیب، وہ بڑی مشق بڑی مشق، لیکن ایک چھوڑی دوسری پہ بھاگ گئے، دوسری چھوڑی تیسری پہ، حالانکہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے باتوں کے، اور کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ لوگ ایسی مشقیں کرواتے ہیں جو مشکل ہوتی ہیں. اور یہاں ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پاگل کیوں ہو جاتے ہیں بعض لوگ وظائف کی وجہ سے، وہ اس لیے ہو جاتے ہیں. اب ایک مشق ہے، آپ کی عادت ہے مطلب بڑی تھک ہار کر سوئے آپ، صبح آپ اٹھیں گے، آپ کو کہا جائے نہیں نہیں 2 بجے یا 3 بجے اٹھو، پہلے تو 2-3 بجے اٹھے، آپ کا دماغ ہی فریش نہیں ہے،
حاضر نہیں ہے، آپ ویسے ہی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، یا کوئی اور بیماری ہے، معدے کا آپ کو مسئلہ ہے، آپ 2 بجے اٹھیں، جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، برین کو بھی انرجی چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور آپ مشق کر رہے ہیں جی وہ میں یہاں پھر رہا ہوں وہاں پھر رہا ہوں، آپ روحانی پرواز کو مشق کر رہے ہیں، جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، سیلز آپ کے پاورز میں نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا تمہارے جسم کے ساتھ؟ وہ فیوز بلب تم اس میں اور کرنٹ غلط گزارو تو کیا ہوگا؟ بلب کو اور خراب ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا بلب کا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پرابلم آتا ہے۔ شروع میں بیسک مشق، ایک بندہ ویسے ہی اندھیرے میں بیٹھنے سے ڈر رہا ہے، تو مجھ سے کہو نہیں رات کے 12 بجے بیٹھنا ہے لائٹ صاف کر کے، وہ تو بیچارے کی ویسے ہی جان نکل جانی ہے۔ اور یہاں میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک جو کمرہ تھا، بس اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس میں کوئی کچھ چیز رہتی ہے، حالانکہ وہاں تھی کوئی چیز نہیں۔ تو ایک بندہ نے کہا جی میں نہیں ڈرتا، میں لازمی جاؤں گا، اور اس میں کیل جو ہے وہ ٹھونک کر آنی تھی، کیل لگا کر آنی تھی۔ اب بندہ نے ہمت کر کے چلا گیا۔ جب تھوڑا سا اس کو وہ خیالات آ رہے تھے، جیسے کہ ابھی اب سوچے نا، ابھی اب خیال نہیں آتے، یہ خواتین جو ہیں یا کتنے لوگ ہیں چھت پہ جائیں وہاں پہ آپ کو ٹرونے دے رہے ہیں، ٹرونے خیال آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ قبرستان سے گزرے، وہ کہاں کہاں سے آپ کو پتہ نہیں کون کون سے خیال آ جائیں گے، کیونکہ ڈیٹا صاف نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، تو آپ ایسے ہی کچھ چلا کاٹنا شروع کر دیں تو پرابلم ہی پھر آنا ہے آپ کو۔ تو خیر اس بندے نے جب وہاں پہ وہ کیل تو لگا لی، اب جب واپس مڑنے لگا نا، اس کی بیسکلی قمیض اس کیل کے نیچے آ گئی۔ جب اس کا کپڑا جو پھنس گیا تھا قمیض کا اٹھنے لگا اور وہ کھینچ پڑی قمیض کو، اس نے کہا وہ لا میں نے پھاڑ لیا بھائی، واقعہ ہی یہاں کوئی چیز اس نے مجھے پکڑ لیا، اور اسی ڈر خوف میں اس کی جان نکل گئی۔ صبح جب لوگوں نے آ کے دیکھا تو کیل لگی ہوئی تھی، پنجابی کہندے نے کہ اتنے کلا لگے سی، لیکن وہ جی قمیض سی نا وہ پھنسی سی، اور اسی وجہ سے وہ مر گیا تھا بندہ۔ یہ انسانوں کے ڈر خوف ہے، سب سے ڈر خوف نکالو۔ اسی لیے میں بیسک مشقوں میں جو اندھیرے میں نہیں بیٹھ سکتے بھائی، روشنی میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی تھوڑی شروع کرو، لیکن یہاں لوگوں کا بھی پرابلم ہے، لوگ کیونکہ کچھ حالات ایسے ہیں اور پریشان ہیں لوگ، اور پھر ایک جو پہلے لوگ تھے مطمئن تھے، ہر ایک جیسے مکان تھے، تھوڑا بہت ہی فرق تھا، لوگوں میں احساس تھا، کسی کے ہاں کھانا نہیں ہوتا تو دوسرے گھر والے کھانا دیتے تھے کہ اس کو کھانا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ تھا، حیات اب ہے ہی نہیں ہے۔ اب تو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کو پتہ کہ کوئی ساتھ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، تو یہاں پھر پرابلم ہے لوگوں میں۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ جب شروع میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں کو، سب سے زیادہ آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو، سیکھنے والوں کو۔ اگر آپ اندھیرے میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تو بڑی مشق تو تبھی دیں گے نا، ایکٹیویشن تو بڑی مشق سے ہی ہوتی ہے زیادہ۔ آپ کو رات کے 12 بجے بٹھا دیں، آپ ویسے ڈر کے نیا پنگا ڈال لیں، تو آپ اگر اندھیرے میں نہیں بیٹھتے تو پہلے دن میں بیٹھو، سلو مشق کرو، اپنے جسم کو قابل کرو، اپنے سیلز کو قابل کرو، اپنے شعور کو قابل کرو۔ میری تمام مشقیں بیسک سے اس لیے بھی شروع ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اور میری اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ ہدایت ہے کہ جب فیوچر میں آپ لوگ علم دیں گے تو کسی کے ساتھ ظلم مت کریں، ریلیکس ہو کر دیں اس کو علم، لیکن اتنا دیں جتنا وہ قبول کر سکتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ ویسے ہی ڈرا ہوا ہے، رات کے 12 بجے آپ کہیں اٹھ کے وہاں پہ باہر جا کے مسلح ڈال کے بیٹھ جا، وہ تو انجی جان نکلنے والی گل ہوتی۔ بلڈ پریشر کے مریض کو آپ کہیں گے نہیں نہیں انج کر، تو وہ تو واقعی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اللہ کا بندہ، اور اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شوگر ہے اور وہ جسم اس کا آگے ہی ساتھ نہیں دے رہا، اس کو اور پرابلم میں ڈال دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میری تمام مشقیں جو ہیں وہ ودن آپ کی جو فزیکل باڈی ہے اس سے ہی شروع ہوتی ہیں، اور فزیکل باڈی کو سٹرانگ کرتے ہوئے، آپ کے شعور کو سٹرانگ کرتے ہوئے آپ کو دوسری جو سپریم شعور ہے ان میں لے کر جاتی ہیں۔ اسی لیے میری جو مشقیں وہ پرفیکشن میں ہیں۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے کوئی نقل نہیں کی، لیکن دکھ ہوتا ہے اس بات سے کبھی کبھی کہ لوگ عجیب سے ہیں۔ جب ہم نے شروع کیا یہ علم پھیلانا تو ہم نے تو کسی انسان کو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، ہم نے کسی کی بات لکھی ہے، تحریر لکھی ہے، اس میں جو غلطی ہے وہ ہائی لائٹ کی، تو لوگوں کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ اتنے سالوں سے 25 20 سالوں سے 30 سالوں سے ہم جا رہے ہیں،
ہم اس غلطی کا پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ ایک انسان اس کی غلطی کی درستگی کی ہے، اس غلطی کی نشاندہی کی ہے، تو اس انسان کا تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے، لیکن لوگ الٹا لڑتے ہیں۔ ہم کسی بات میں جو غلطی لکھی گئی ہے، حقیقی روحانی بندوں سے غلطی نہیں ہوئی ہے، جب بات آگے آگے آئی ہے وہاں پرابلم آیا، جب 2 نمبر کے پکھنڈی لوگ بیٹھے ان باتوں کو لے کر پرفیکشن لیے بغیر، وہاں پرابلم آیا۔ لیکن لوگ بضد ہیں، لڑنا شروع کرتے ہیں اپنی جہالت میں، وہاں کام خراب ہوتا ہے۔ اور میں حیران ہوں، ایسے سے ہمارے خلاف گروپ بھی بن گئے۔ ہم نے کیا بھائی ایسا کیا بتاؤ مجھے؟ اور وہی لوگ بضد کہ نہیں میں وہاں پیر کے پاس ہوں تو میں نہیں سیکھوں، نہ سیکھو بھائی، ہم نے کوئی کسی کو بند تھوڑی کیا ہے۔ یہ تو ایک علم کا دیا ہے، یہ روشنی دیتا جائے گا، جس نے جو علم لینا لے لے گا، جو نہیں لے گا نہ صحیح۔ تو یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، ان کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا، لیکچرز کو سنیے گا، تو آپ کے جو شعور ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ تو میں جب بھی اپنی مشقیں کرواتا ہوں، یا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں فزیکل باڈی کو اسٹرانگ کرتا ہوں، آپ کے اندر سے جو ڈر اور خوف ہیں انہیں درست کرتا ہوں، جو ان بیلنس انرجی ہوتی ہے، ان بیلنس جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو پہلے بیلنس کرتا ہوں، پھر آگے کی طرف فارورڈ کرتے ہیں، اگلی مشقوں کی طرف جاتے ہیں، تاکہ آپ بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اسی طرح جو کچھ بیسک ہماری مشقیں ہیں وہ کسی سے میچ ہو سکتی ہیں، جتنا کسی کے پاس علم تو سنا اس نے لکھا، لیکن جو ہماری اگر سپریم مشقیں ہیں، ابھی جب ہم نے یہ مشق آپ کے سامنے لائے ہیں کہ درود شریف کو حرکت صعود میں پہلے جو آپ کو پڑھنا سکھایا، اور اس طرح حرکت نزول میں پڑھنا سکھائیں گے، تو اللہ پاک کرم کرے گا، میری یہی ایک مشق درود شریف والی کہیں سے نہیں مل سکتی آپ کو۔ جس طریقے سے جو آپ کو اگلی مشقیں طے ہوں گی سینہ بسینہ، وہ بھی کہیں سے نہیں ملیں گی۔ آپ کو قابل ہونا ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی ہے۔ یہ میسج میرا اب تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میسج کو تمام گروپس میں شیئر کیجیے گا۔ اور یہ میسج میں ظہیر حسین شاہ، قائم سلاسل عالیہ سربراہ سلسلہ چشتی صابری قادری سوروردی نقشبندی اور طریقہ ویسیہ کے بہاف پر فلاح معاشرہ فلاح انسانیت کے لیے یہ آڈیو پیغام بھیج رہا ہوں کہ جو بھی باشعور انسان ہے وہ سمجھے۔ جو ابھی اس لیکچر میں ابھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں کرنے والی، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے وہ انشاءاللہ کسی دوسرے لیکچر میں کر دی جائیں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔